والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم حضرات، روزے کے 40 اہم مسائل آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے تھے اور اس سلسلے کی آج یہ آخری کڑی ہے۔ پچھلے درس میں نے بتایا تھا آپ کو کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے ملاقات کرے تو اس روزے کی قضا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو کفارہ بھی بھرنا ہوگا۔ کفارہ کیا ہے؟ کفارہ 3 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ گردن آزاد کرے، کسی غلام کو آزاد کرے۔ اس کی طاقت نہ ہو تو 2 مہینے کنٹینیو روزہ رکھے، اور اس کی بھی طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ یہ آرڈر ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ گردن آزاد کرنے کا آپشن ختم ہو چکا ہے، اب 2 آپشن بچے ہیں۔ 2 مہینے لگاتار روزہ رکھنا ہے، اگر اس کی طاقت نہیں ہے تب 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں تو پھر اللہ سے توبہ کرے۔ بخاری شریف کے اندر ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، دیہاتی صحابی تھے، کہنے لگے اللہ کے رسول میں ہلاک ہو گیا۔ پوچھا کیسے ہلاک ہو گئے؟ کہا کہ میں نے روزے کی حالت میں دن میں اپنی بیوی سے ملاقات کر لی ہے۔ تو آپ نے فرمایا ایک کام کرو، تم گردن آزاد کر دو، کسی غلام کو آزاد کر دو۔ کہا کہ اللہ کے رسول میری طاقت نہیں ہے، میں غریب آدمی ہوں۔ کہا اچھا تو 2 مہینہ لگاتار روزہ رکھ لو۔ کہا کہ اللہ کے نبی رمضان کا نہیں رکھ پا رہا ہوں، 2 مہینہ کہاں سے رکھوں گا؟ تو کہا کہ اچھا پھر تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ کہا کہ اس کی بھی طاقت نہیں، بہت غریب آدمی ہوں میں۔ تو ابھی وہ صحابی جو تھے، دیہاتی صحابی، ابھی وہ بیٹھے تھے کہ تھوڑی دیر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ٹوکری میں کھجوریں آئیں۔ تو آپ نے پوچھا فائن اسٹائل، کہاں ہے وہ جو پوچھ رہے تھے روزے کے بارے میں؟ تو وہ کھڑے ہو گئے کہ اللہ کے نبی میں ہوں۔ تو ٹوکری دے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ ٹوکری لے جاؤ اور کسی غریب فیملی کو دے دو۔ کہا کہ اللہ کے نبی اللہ کی قسم پورے مدینے میں میری فیملی سے غریب کوئی فیملی نہیں ہے، سب سے غریب فیملی میری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، اور اتنی زور سے ہنسے کہ آپ کے دانت نظر آنے لگے۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا لے جاؤ اس کو، اپنے گھر والوں کو صدقہ کر دو۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ یہ روزے کی حالت میں بیوی سے ملاقات کا یہ کفارہ ہے۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر آدمی بھول گیا، روزے کے دن میں بھول گیا کہ روزہ ہے، اور اس حالت میں اگر یہ کام ہو گیا تو کیا تب بھی کفارہ دینا ہے؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ جیسے بھول چوک کھانے اور پینے کے معاملے میں معاف ہے، ایسے ہی اس معاملے میں بھی معاف ہے۔ اور اگر دونوں میاں بیوی میں سے کسی نے بھی جان بوجھ کر یہ کام کیا، یا اس کام سے وہ سہمت تھا، راضی تھا، ایگری تھا، تو اس کو قضا کرنی ہوگی اور کفارہ دینا ہوگا۔ تو 30 مسائل ہو چکے تھے، 10 مسائل اور بچے ہیں۔ مسئلہ نمبر 31، 30 پر 1، روزے کی حالت میں کیا عورتیں ایسی دوائیں لے سکتی ہیں جن سے ان کے مینسز کا آنا بند ہو جائے؟ ایسی دوائیں مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، بہت ساری عورتیں ان کو یوز کرتی ہیں تاکہ ان کو پریشانی نہ ہو، سارے کمپلیٹ روزے رکھ لیں، اس لیے کہ بعد میں ان کو پورا کرنے میں دقت آتی ہے۔ تو کیا ایسی دوائیں لے سکتی ہیں عورتیں؟ تو جواب یہ ہے کہ ایسی دوائیں ان کو نہیں لینا چاہیے، اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ ان دنوں میں روزہ نہ رکھیں، تو ہم اور آپ اس کے لیے کیوں سائڈ سے راستہ نکالنے کی کوشش کیوں کریں؟ دوسری بات یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو عورتیں تھیں، یا بعد میں جو سلف صالحین کے زمانے میں جو عورتیں تھیں، وہ ظاہر سی بات ہے کہ ان حالات میں وہ روزہ نہیں رکھتی تھیں اور بعد میں ان کی قضا کرتی تھیں، اور یہ دوائیں صحت کے لیے، عورت کی صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہیں، تو نہیں لینی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی عورت ایسی دوا کھا لیتی ہے اور پھر وہ پورا کمپلیٹ روزہ رکھتی ہے تو اس کا روزہ بہرحال صحیح ہے، روزہ اس کا غلط نہیں مانا جائے گا، لیکن ایسی دوا لینی نہیں چاہیے۔ مسئلہ نمبر 30 پر 2، 32، فرض چھوٹے ہوئے روزے پورے کرنے کے لیے، بعد میں عورت کے جو روزے چھوٹے ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے کیا اپنے شوہر سے پرمیشن لینا ضروری ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اس کے لیے پرمیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آپ کا فرض چھوٹا ہوا روزہ ہے، اس کے لیے آپ کو اپنے شوہر سے پرمیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 33، اگر عورت نفلی روزہ رکھنا چاہتی ہے، جیسے رمضان کے بعد 6 روزے ہوتے ہیں شوال کے، یا محرم کی 10 تاریخ کا روزہ ہے، یا عرفہ کا روزہ ہے، یا کوئی بھی نفلی روزہ ہے، تو کیا وہ روزہ اپنے شوہر کی پرمیشن کے بغیر رکھے گی؟ نہیں رکھے گی، شوہر سے اجازت لینی پڑے گی، شوہر کو بتانا پڑے گا کہ کل میں یہ روزہ رکھنا
چاہتی ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تصوم المرأة وبعلها شاہد الا باذن. اگر عورت کا شوہر موجود ہے تو اس کی اجازت کے بغیر نفل روزہ نہیں رکھ سکتی. مسئلہ نمبر 34، اگر کوئی عورت فجر کی نماز کے بعد پاک ہوئی ہے، پاک ہونے سے مراد یہ کہ اس کے مینسز آنے بند ہو گئے ہیں، شریعت کے اعتبار سے وہ پاک ہو گئی ہے، فجر کے بعد چاہے 1 ہی منٹ کے بعد، تو کیا وہ اس دن کا روزہ رکھے گی؟ صحیح بات یہ ہے کہ وہ اس دن کا روزہ نہیں رکھے گی، فجر کے پہلے اس کا پاک ہونا ضروری ہے. مسئلہ نمبر 35، اگر 1 منٹ پہلے بھی فجر کی اذان سے یا فجر کے ٹائم سے 1 منٹ پہلے بھی اگر وہ پاک ہوئی ہے تو وہ اس دن کا روزہ رکھے گی، چاہے وہ غسل فجر کے بعد کرے، لیکن اگر 1 منٹ پہلے بھی پاک ہوئی ہے تو وہ روزہ اس دن کا رکھے گی، ضروری ہے، مشٹ ہے اس کے لیے. مسئلہ نمبر 36، کیا عورت حیض کی حالت میں قرآن پڑھ سکتی ہے؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ عورت حیض کی حالت میں قرآن پڑھ سکتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شریعت میں ہر چیز اولاً جائز ہے، اس کے حرام ہونے کے لیے دلیل چاہیے، اور ایسی کوئی دلیل موجود نہیں ہے کہ حیض کی حالت میں عورت قرآن نہیں پڑھ سکتی، ایسی کوئی صحیح دلیل موجود نہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جیسے آدمی جنوبی ہوتا ہے یا عورت جنوبی ہوتی ہے، میاں بیوی کی ملاقات ہوتی ہے، تو اس حالت میں تو قرآن نہیں پڑھ سکتے، تو حیض کی حالت میں عورت قرآن کیسے پڑھ سکتی ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ وہ جو حالت ہوتی ہے جنابت کی حالت، وہ انسان کے اختیار میں ہے، انسان جب چاہے تب پاک ہو سکتا ہے، لیکن حیض یہ عورت کے ہاتھ میں نہیں ہے، اس کے کنٹرول میں نہیں ہے، اس لیے اس کو اس کے اوپر قیاس نہیں کیا جا سکتا. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ عورت کو اگر ہم منع کر دیں گے کہ حیض کی حالت میں قرآن نہ پڑھے تو جو قرآن یاد ہے سب بھول جائے گا اس کو، لہذا وہ قرآن پڑھے گی، ہاں قرآن کو چھوئے گی نہیں، قرآن کو چھونا نہیں چاہیے، بہتر ہے کہ دستانہ وغیرہ پہن لے یا کپڑے کی آڑ سے قرآن کو چھوئے، اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو صرف پاک لوگ چھو سکتے ہیں. تو اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ حیض کی حالت میں عورت ڈائریکٹلی قرآن کو چھوئے گی نہیں. مسئلہ نمبر 36، عورت کے رمضان کے روزے چھوٹ گئے، اب جو روزے چھوٹے ہیں ان کی قضا وہ کب تک کر سکتی ہے؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ نیکسٹ رمضان کے آنے کے پہلے پہلے عورت اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرے گی، اور اگر ایسا کسی وجہ سے نہیں کر پاتی، سال پورا گزر گیا، نیکسٹ رمضان آ گیا، نہیں پورا کر پائی، تو وہ اللہ سے توبہ کرے، اس نے غلط کام کیا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی ہیں کان یکون علی الصوم من رمضان فما استطیع ان اقضیہ الا فی شعبان، میرے جو روزے چھوٹتے تھے میں شعبان کے اندر اس کو پورا کر لیتی تھی، اگلے سال کے شعبان میں پورا کر لیتی تھی. مسئلہ نمبر 38، پیدائش کے بعد، ڈیلیوری کے بعد جو عورتوں کو خون آتا ہے جس کو نفاس بولتے ہیں، بہت سارے لوگ اس غلط فہمی کے شکار ہیں کہ اس کی جو لمٹ ہے وہ 40 دن کی ہے. 40 دن کم سے کم وہ 40 دن کی مدت ہے، اتنے دن تک عورت روزہ نماز سے دور رہے گی. یہ غلط بات ہے، یہ مس کنسپشن ہے، یہ غلط فہمی ہے. عورت کا وہ خون اگر 20 دن میں بھی آنا بند ہو جائے تو عورت پاک مانی جائے گی، نماز پڑھے گی، اور اگر رمضان شروع ہے تو رمضان کا روزہ رکھے گی. مسئلہ نمبر 39، عورت اگر پریگننٹ ہے یا بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو کیا وہ روزہ رکھے گی؟ صحیح بات یہ ہے کہ اگر روزہ رکھنے سے اس کی ہیلتھ پر اثر پڑ رہا ہے، نقصان ہے اس کے لیے، اس کے بچے کے لیے، تو ایسی عورت بیمار کے حکم میں ہے، مریض کے حکم میں ہے. جیسے مریض کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنے روزے بعد میں پورے کر لے، تو ایسی عورت، پریگننٹ عورت اور بچے کو دودھ پلانے والی عورت اپنے روزے بعد میں پورے کرے گی. اور 40واں مسئلہ یہ ہے کہ ایک عورت یا ایک لڑکی کس عمر سے روزہ رکھنا شروع کرے، اس کے اوپر کب سے کمپلسری ہے؟ تو جب وہ شریعت کے اعتبار سے بالغ ہو جائے. اب شریعت کے اعتبار سے بالغ ہونے کی 2 نشانیاں ہیں، زیر ناف بال آ جائیں یا مینسز آنے شروع ہو جائیں. تو ایسی عورت شریعت کی نظر میں بالغ ہے اور وہ روزہ رکھنا اس کے لیے کمپلسری ہے. ہم یہ کہہ کر کہ ابھی بہت چھوٹی ہے، ہماری بچی ہے، ہم یہ کہہ کر اس سے روزہ نہ رکھوائیں، یہ انتہائی نامناسب بات ہے. شریعت کے اعتبار سے روزہ فرض ہے. یہ الگ بات ہے بہت سارے بچے ہوتے ہیں عمر کے پہلے بالغ ہو جاتے ہیں، تو اگر ان کو روزہ رکھنے میں بہت زیادہ دقت ہے ٹھیک ہے وہ بعد میں قضا کر لیں، لیکن کمپلسری تو ہو چکا ہے، ان کے اوپر بالغ ہو چکے ہیں. اگر لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اگر وہ ان کے اوپر فزیکل جو نشانیاں ہیں بالغ ہونے کی اگر وہ ظاہر ہو چکی ہیں تو روزہ ان کے اوپر فرض ہے. اور یہ کہہ کر کہ ہماری بچی ابھی بہت چھوٹی ہے، ہمارا بچہ بہت چھوٹا ہے، روزے کے سلسلے میں ڈھیل نہیں دینی چاہیے، یہ مسئلہ بہت خطرناک ہے. تو یہ چند اہم مسائل تھے.
میں اس بات کا دعویٰ تو نہیں کر سکتا کہ سارے مسائل آ گئے، لیکن کوشش کی گئی ہے کہ امپورٹنٹ مسائل، جو اہم مسائل ہیں، سارے کے سارے آپ کے سامنے بیان کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان مسائل کو جو قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کیے گئے، ان کو اپنی زندگی میں ہمیں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔